یہ ہو نہیں سکتا کہ ہیلی کاپٹر آئے اسے نیچے سے کوئی سگنل نہ دے رہا ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ عزیز. 2 مئی کا واقعہ، پاکستان میں اس واقعے کا کس کس کو علم تھا؟ پوچھیں گے شیخ رشید اور قمر زمان کائرہ سے. اس کے بعد بات ہوگی اثاثوں کی. سیاستدان کے اثاثے کھانے کے اور دکھانے کے اور. عمران خان نے تو اپنے اثاثے دکھا دیے، باقی لوگ اپنے اثاثے کب دکھائیں گے؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ. دو مئی کو ایبٹ آباد میں ہونے والے پراسرار امریکی آپریشن کی شرمندگی تو ناظرین ابھی تک مجھے اور آپ کو باقی ہے، مگر آہستہ آہستہ اس امریکی آپریشن کے اسراروں سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے اور لگتا ہے ابھی بڑے پردہ نشینوں کے نام آنے والے ہیں. واشنگٹن سے شروع ہونے والا میمو سکینڈل جو پاکستان کی سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے، اس کے مرکزی کردار منصور اعجاز نے کہا ہے کہ صدر زرداری اور حسین حقانی 2 مئی کو ایبٹ آباد میں ہونے والے امریکی آپریشن سے باخبر تھے. اگر یہ بات درست ثابت ہو جاتی ہے تو یہ الزام پاکستانی سیاست کسی ایٹم کے بم کے دھماکے سے کم ثابت نہیں ہوگا. مگر وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس بات کی تردید کرتی ہے، جبکہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے بھی چند دن پہلے ہمارے ہی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستانی حکومت میں کچھ لوگوں کو اس امریکی آپریشن کا علم تھا اور ان کی مدد کے بغیر یہ آپریشن ہو ہی نہیں سکتا تھا. دیکھ لیجئے شیخ رشید صاحب نے کیا کہا. چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل کیانی نے addressing with the ex-servicemen generals, lieutenant generals and high rank officer, he said, at least twice he said that at least we were not aware of this incident. یہ کہنا کہ at least we were not aware of this incident. یہ شکوک و شبہات راول پنڈی میں اور پڑھے لکھے جو دیکھیں جب آرمی کو ایک شکست سے یا ایک برائی سے یا ایک برے مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے وہ اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ why this happens, where was our fault, ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہیلی کاپٹر آئے اسے نیچے سے کوئی سگنل نہ دے رہا ہو. مگر جیسا میں نے کہا وائٹ ہاؤس نے کوئی دیر نہیں لگائی اور فٹافٹ اس بات کی تردید کی. ان کی تردید کے مطابق there is no truth to the reports that Ambassador Haqqani اور President Asif Ali Zardari had advanced knowledge of the May 2 ایبٹ آباد آپریشن. 2 مئی کو ایبٹ آباد آپریشن کا نہ امبیسڈر حقانی کو پتا تھا نہ صدر زرداری کو پتا تھا. یہ بات وائٹ ہاؤس نے کہی ہے. مگر مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، جہاں آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی اور غداری کے مقدمے کی باز گرج بھی سنائی دی، جس پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے مسلم لیگ نون پر سخت تنقید کی. 3.5 سال میں بڑے بڑے بحرانوں کا مقابلہ کرنے والی پیپلز پارٹی کی قیادت پہلی بار ناظرین سخت دباؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہے اور اسی میاں نواز شریف پر جمہوریت کے خاتمے کی سازش کا الزام لگا رہی ہے، جو 3.5 سال سے فرینڈلی اپوزیشن کا تانا برداشت کیے ہوئے جمہوریت کو کاندھا دیے ہوئے ہیں. صدر زرداری نے صورتحال پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 3.5 سال میں پہلی بار ایوان صدر نے قوم کو یہ بتانا بھی سمجھا ضروری کہ صدر زرداری فوج کے سپریم کمانڈر ہیں. صدر کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر مسلم لیگ کے رہنما چوہری نثار نے کیا فرمایا وہ بھی دیکھیے. اچانک یہ کہنا کہ ایک خصوصی سیشن کو زرداری صاحب ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، کم از کم مجھے تو شدید خدشہ ہے کہ یہ کسی اور گیم پلان کا پیش خیمہ ہے. اگر زرداری صاحب اور اس حکومت نے اپنی صفائی پیش کرنی ہے تو سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے. میمو گیٹ کے سکینڈل نے اب یہ سوال پیدا کر دیا ہے ناظرین کہ کیا 3.5 سال تک مسلسل بحرانوں کا شکار رہنے والی حکومت اس طوفان سے گزر جائے گی یا یہ طوفان اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گا. 2 مئی ایبٹ آباد آپریشن اور میمو سکینڈل کی مشترکہ کڑیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ.
2 मई की रात एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन ने न सिर्फ पूरी कौम को सकते में डाल दिया था, बल्कि अस्करी क़यादत भी अपने एक इत्तेहादी की जानिब से अपनी सरजमीन पर होने वाले इस खुफिया ऑपरेशन पर हैरान और परेशान थी। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि अमरीकी ऑपरेशन करने वाले हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान से जमीनी मदद हासिल थी और उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह तक अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को लैंड कराने के लिए जमीन से कुछ लोग सिग्नल भी दे रहे थे। इन हेलीकॉप्टर्स की पाकिस्तानी हदूद में रीफ्यूलिंग भी की गई, जिसमें कुछ लोगों ने मदद की थी। इसके अलावा एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील आफरीदी भी एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह के इलाके में जाली वैक्सीन मुहिम चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार है। अब इस ऑपरेशन के बारे में ये संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस अमरीकी ऑपरेशन के मुतालिक पाकिस्तान की सिविल हुकूमत को इल्म था, मगर उसने पाक फौज को इस ऑपरेशन से लाइल्म रखा और इस वाकये के बाद पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत में कशीदगी शुरू हुई, जिसके बाद मेमो गेट का इंकशाफ हुआ और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तानी सियासत में आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमे की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है। साबिक वफाकी वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का भी कहना है कि अमरीका के इस फौजी ऑपरेशन का हुसैन हक्कानी को इल्म था, जबकि मेमो गेट स्कैंडल के मरकजी किरदार पाकिस्तानी निजात मंसूर एजाज ने भी कहा है कि पाकिस्तान के सदर जरदारी और हुसैन हक्कानी को एबटाबाद ऑपरेशन का पेशगी इल्म था। क्या मेमो गेट स्कैंडल और 2 मई के एबटाबाद ऑपरेशन एक ही वाकये की दो कड़ियां हैं? और क्या वजह है कि मंसूर एजाज के इतने संगीन इल्जामात के बावजूद अभी तक हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है? न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इस पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू शेख रशीद साहब और कमर जमान कारा साहब। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले शेख रशीद साहब, आपने ही ये बात कही थी, आप कहते हैं कि 2 मई को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ होने वाला अमरीकी ऑपरेशन ना सिर्फ इसको मौजूदा सिविल हुकूमत को इल्म था, बल्कि अब यही बात मंसूर एजाज भी कह रहे हैं। आप दोनों एक पेज पे नजर आ रहे हैं शेख साहब, और आपके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो यही बात समझते हैं? मान नहीं सकता जैसी सुपर पावर 2 मई का इतना बड़ा वाकया करे और इतना बड़ा ऑपरेशन करे और कोई ना कोई उसे ग्राउंड पे सिविल गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो। मैंने मंसूर एजाज की ना बात सुनी है, ना मैं टीवी इतना देखता हूँ। ये मेरी सियासी सोच है और मैं समझता हूँ कि हुसैन हक्कानी जो है वो 2 मई के वाक़े से किसी न किसी शक्ल और रंग में बाखबर था कि ये वाक़या पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसीलिए वो लंदन में थे। और उसका क्या काम है कि ब्रिटिश के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरी डिफेंस कमेटी के लोगों से बात कर रहा था और वहाँ वाजिद शमसुल हसन मौजूद थे। अगर दाल में काला ना होता तो उसको लंदन जाने की ज़रूरत नहीं थी। और मेरी ये सियासी सोच है और मैं दिसंबर को ये बात जो है एबटाबाद कमीशन के सामने भी कहूँगा। शेख साहब, अगर ये इल्जाम, इंतहाई संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं, अगर ये दुरुस्त है तो क्या इन लोगों पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चल सकता है? मैं आइन शाइन के मसलों से इतना मैं समझता हूँ किसने चलाना है और किसने करना है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए कि वो लोग जिनको हम अपने मुल्क के जिम्मेदार समझते हैं उनका हकीकी रोल क्या है। ये एक फैसला तो आइन का, कानून का, ये जुडिशरी का काम है, मुझे इसका कुछ नहीं मालूम। आइन को अगर आप नहीं डिफाइन करना चाह रहे शेख साहब, मगर कल आपने कहा कि जनरल केआनी और मुल्क की बेहतरी इसी में है कि वो हुकूमत को छड़ी से समझाएं, ये आप बराह रास्त फौजी क़यादत को मार्शल लॉ की दावत नहीं दे रहे हैं? देखें, फौज को भी खड़ा होना चाहिए अब चीफ जस्टिस के पीछे, क्योंकि मुल्क के हालात आप देखें, बॉन कॉन्फ्रेंस में ना जाके दुरुस्त फैसला अगर जाते भी तो कोई क़यामत नहीं थी, क्योंकि ना पाकिस्तान है ना वहाँ तालिबान है। वहाँ उन्होंने, अमेरिकन ने अपने इन्फ्लुएंस एजेंट बिठाए हुए हैं और करजई के एजेंट बैठे हैं। अफगानिस्तान का फैसला उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता जब तक कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों उसमें शामिल ना हो। बाकी 10 साल बाद ये इन्होंने मीटिंग ज़रूर की है और मेरी ये सोच है, क्योंकि हमने हमेशा 2 मुमलकतों और 2 हुकूमतों और 2 सुपर पावर के जब मतनाज़ा लड़ाइयाँ होती हैं उसके दरमियान से ही हमने अपनी खारजा पॉलिसी बनाई है। लेकिन मुल्क के हालात बड़े ही पेचीदा हैं, इंतशार के शिकार हैं, खलफशार है। इसलिए चीफ जस्टिस के पीछे सब ताकतों को इकट्ठा होना चाहिए और आइन के एहतराम में कानून और अदालत और इंसाफ के फैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कारा साहब, बड़ा संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है आपकी हुकूमत में। क्या हो सकता है कि सिविल हुकूमत को या कुछ अनासर को पता हो 2 मई का वाक़या होने जा रहा है? शेख साहब बड़े बारसूख आदमी है, इनके बहुत इंफॉर्मेशन का बड़ा सोर्स है इनका, शेख साहब का। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि उसके ऊपर अमरीकी हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ आ गया है। और क्या पाकिस्तान के अंदर अमरीकी जो इतने अरसे से हमारी अफवाज के साथ
ہماری گورنمنٹ کے ساتھ اس ریجن میں پوری طرح اپنے کام کر رہے ہیں اور آپریشنز کر رہے ہیں اور ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کے درمیان فرق کو نہیں سمجھتے کہ کون کس صلاحیت کا مالک ہے، کون ان کو کہاں سپورٹ کر سکتا ہے، اور ایک آپریشن میں وہ سول ایڈمنسٹریشن کو یا پریزیڈنٹ کو یا ایک خاص بندے کو اطلاع کر کے آپریشن کریں، اور اگر اس پہ ریٹیلیشن ہو تو کیا وہ روک سکیں گے؟ کیا اس سے امریکی انتظامیہ بے بہرا تھی؟ نہیں ہے۔ شیخ صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس اس کی انفارمیشن ہے تو اس کو کھل کے بیان کریں۔ میں شیخ صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن شیخ صاحب آج کل کافی حد تک وہ بہت ساری انفارمیشن ایسی دے رہے ہیں جو قیاس پہ مبنی نہیں ہے، جو تجربے پہ مبنی نہیں ہے، جو انفارمیشن بیسڈ ہے، اور وہ انفارمیشن ان کو کہاں سے مل رہی ہے ان کو ریویل کرنی چاہیے تاکہ قوم کو حقائق کا پتہ چل سکے۔ مگر قاری صاحب یہ انفارمیشن لے کے شیخ صاحب ظاہر ہے ایبٹ آباد کمیشن کے سامنے بھی جائیں گے تو وہ زیادہ ویلڈ ہو جائے گی انفارمیشن، اس بات میں یقیناً کوئی نہ کوئی بات، لیکن خیر وہ شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے۔ آپ سے میرا سوال یہ جو ابھی شیخ صاحب نے بات کی ہے، یہی بات کل عمران خان صاحب نے بھی اٹھائی کہ حسین حقانی صاحب لندن میں برطانوی چیف سے کیوں ملاقات کر رہے تھے، کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ میرا خیال ہے اب چاہیے یہ کہ پاکستان کے جو فورن کے ہمارے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو مختلف ممالک میں اپنے، ٹھیک ان کی ذمہ داری کسی ایک جگہ ہوتی ہے لیکن وہ مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں اور ان کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، میرا خیال ہے اب ان کو چاہیے کہ وہ پہلے پاکستان کے اندر پبلسائز کریں کہ ان کو کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیوں ملنا ہے، سو دیٹ کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ لوگوں کے سوال ایڈریس ہو یا اپنی ریلیونسی کی بات کریں۔ پہلے صرف یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکی قیادت اور امریکی اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ کی فوج جو ہے وہ اتنی نالائق ہو گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان میں پاور اسٹرکچر کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک آپریشن سے جا رہے ہیں اور اگر سول ایڈمنسٹریشن کسی جگہ ان کو سپورٹ کر بھی رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان میں ہونے والے کسی ممکن ریئیکشن کو روکنے کی پوزیشن میں ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بات لاجیکلی تو پہلے اس میں سوال یہ ہے قاری صاحب کہ وہ کہتے ہیں نہ دفتر خارجہ کو پتا تھا نہ لندن کے ایمبیسڈر کو پتا تھا، تو پھر جو پاکستان کے ایمبیسڈر وہاں پر ہیں نہ ان کو پتا تھا، تو پھر یقیناً ان سے سوال ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ نہیں؟ مجھے صرف یہ وریہ بتا دیں کہ حسین حقانی سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے صبح 8 بجے اٹھ کے کھانا کیوں کھایا اور اس میں کیا کھایا تھا، دوپہر کو تم کس بندے سے ملے تھے اور کیوں ملے تھے، اس کو چاہیے پوری ایک رپورٹ پھر ہر ایمبیسڈر کو ہر بندے کو دینی چاہیے نا، پاکستانی قوم کے سامنے میڈیا میں آنی چاہیے تاکہ لوگوں کے سوال ایڈریس ہو سکے۔ اور آج 4 سال کے بعد 2 سال کے بعد سال کے بعد مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ سوال، اور یہ انفارمیشن بیسڈ سوال ہے، شیخ صاحب کو یا مجھے تو ایسے پتہ نہیں چلے گا نا، کوئی ادارہ ہوگا، کوئی شخص ہوگا، کوئی فرد ہوگا، کوئی اعجاز ہوگا جو بتائے گا، منصور اعجاز ہوگا جو لوگوں کو بتائے گا کہ جی اس طرح کچھ ہوا ہے، تو شیخ صاحب اپنی وہ انفارمیشن جو ہے وہ بیشک کمیشن میں ریویل کریں یا یہاں پہ کریں سو دیٹ کہ لوگوں کے سامنے حقائق آ سکے۔ شیخ صاحب صدر زرداری نے جو عاشورہ کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے اور جو اعلامیہ ایوان صدر سے جاری کیا گیا ہمارے پاس بھی ہے، اس میں بڑے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ شاید بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں لکھا گیا کہ صدر مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں۔ آخر اس اجلاس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجھے نہیں پتا، نہ صدر سے میرا رابطہ ہے، لیکن مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 12 دسمبر کے ارد گرد وہ پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے، اس موقع سے وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے، وہ تیز آدمی ہے اور ممکن ہے وہ سپریم کورٹ بھی چلے جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن سے بھی خطاب کرے اور سپریم کورٹ بھی چلے جائیں اور یہ سارا ملبہ کسی اور پر ڈال دیں، اور یہ ملبہ کسی اور پر ڈلا تو پھر یقیناً جب ایسی ہوا اور فضا بنے گی کہ یہ ملبہ یہ اسکائی لیب کس پہ ڈلنا ہے، تو پھر اسی لیے انہوں نے لکھا ہے سپریم کمانڈر پہلی دفعہ۔ قاری صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی چلے جائیں صدر صاحب، کیونکہ چودھری نثار نے آپ پہ یہی الزام لگایا ہے کہ صدر صاحب کو تو پارلیمنٹ میں آ کے صدر صاحب کو تو سپریم کورٹ میں آ کر اپنا جواب دینا چاہیے، ان کے پیٹیشن میں نام ہے صدر صاحب کا، وہ پارلیمنٹ میں اجلاس کیوں بلوا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے کیا پاکستان میں اس وقت جو ہونے والا اٹیک ہے ہماری فورسز کے اوپر یا ہماری باؤنڈری کے اندر ہمارے جوانوں کے اوپر جو شہادتیں ان کی ہوئی ہیں، اس کیس کی وضاحت کے لیے اس کیس میں قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے ان اقدامات کے لیے کیا صدر زرداری صاحب کو سپریم کورٹ میں جا کے بیان دینا ہے؟